أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. ہر قسم کی تعریف، بزرگی و بڑائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں عبادت کے مختلف مواقع، مختلف ذرائع عطا فرمائے۔ بے شمار درود و سلام و تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً خاتم النبیین جناب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین پر، اور ان سارے مسلمانوں پر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان کے ساتھ پیروی کی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور محترم خواتین، آج جمعہ کے اس مبارک موقع پر میں ذو الحجہ کے پہلے 10 دن، جسے عشرِ ذو الحجہ کا نام دیا جاتا ہے، کہ فضائل اور کچھ مسائل پر تذکرہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہنے اور عمل کرنے، اور آپ کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے کئی ممالک میں ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، خصوصاً سعودی عرب میں آج ذو الحجہ کی پہلی تاریخ ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ کل انشاءاللہ ذو الحجہ کی پہلی تاریخ ہمارے وطن عزیز میں ہوگی۔ اس لیے یہ جمعہ کا موقع ہے، تو میں اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن یعنی اسے ڈے کہا جاتا ہے، جو صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور سورج کے غروب ہونے تک کا رہتا ہے، اور رات کہی جاتی ہے سورج کے غروب ہونے سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک۔ اس میں جو دن کے اوقات ہیں ذو الحجہ کے تعلق سے بڑی فضیلت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر چیز کی قسم کھانا جائز ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی بھی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ ہاں، قسم جب کسی چیز کی کھائی جاتی ہے تو اس کا مقصود، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز عظیم ہے، بڑی نعمت ہے، بڑی اہمیت رکھنے والی ہے۔ یوں ہی کسی کی کوئی قسم نہیں کھاتا ہے۔ بندوں کے لیے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جو انسان قسم کھانا چاہتا ہے مجبوری میں، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر قسم کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے۔ اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی قسم کھاتا ہے، جیسے خواتین اکثر اپنے بیٹے کی قسم کھاتی ہیں، کچھ لوگ اپنے سر کی قسم کھاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے دنیا کی الگ الگ جو ہے چیزوں کی قسم کھاتے ہیں، یہ شرک اصغر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کسی کی قسم کھاتے ہیں تو گویا کہ آپ اس کی تعظیم کر رہے ہیں، اور تعظیم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اور یہ تعظیم دھیرے دھیرے ڈیولپ ہو کر شرک اصغر سے شرک اکبر میں چلی جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فجر کی قسم کھائی تو آپ کو خود احساس ہو گیا ہو اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی اہمیت کا احساس ہوا ہوگا، کیونکہ فجر کی نماز بڑی مشکل نماز ہے، بڑی مشکل نماز ہے۔ لوگ ظہر پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ عصر پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ مغرب پڑھتے ہیں، کچھ لوگ عشاء پڑھتے ہیں، لیکن فجر کی نماز اگر جائزہ لیا جائے تو جو 5 وقتہ نمازی ہیں وہ بھی فجر کی نماز پابندی سے ادا نہیں کر پاتے ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کا پڑھنا، چاہے قرآن مجید کی تلاوت ہو یا فجر کی نماز ہو، یہ مشہود ہے، یعنی اس کی گواہی دی جا سکتی ہے۔ اب دنیا میں بھی دیکھیے کہ فجر کی نماز میں جو لوگ رہتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، کیونکہ تعداد کم ہوتی ہے، جانتے ہیں کہ یہ شخص ہر دن فجر کی نماز میں آج کیوں نہیں آیا۔ لیکن ظہر کی نماز میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کو پہچانتا بھی نہیں، تو شہادت بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ فجر کی نماز میں آپ گواہی دے سکتے ہیں کہ انسان فجر کی نماز پڑھتا تھا، ابھی جمعہ کی نماز میں بڑا مشکل ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی اس کی اہمیت جتانے کے لیے۔ ویسے 5 نماز کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس میں اہم فجر کی نماز ہے اور عصر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، کیونکہ یہ تینوں نمازیں اپنی حیثیت کے حساب سے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے۔ فجر بہت ڈیفیکلٹ ہے، عصر کی نماز تھوڑا ہے، چونکہ لوگ جو ہے اس وقت قیلولہ کرتے ہیں، اپنے کام میں بیزی رہتے ہیں، اور یہ نماز عصر و مغرب کی طرح نزدیک آ جاتی ہے، تو لوگوں کے پاس ٹائم مینجمنٹ نہیں ہو پاتا ہے۔ اور عشاء کی نماز چونکہ رات میں ہے، لوگ جو ہے رات میں بیزی رہتے ہیں، دوست احباب میں رہتے ہیں، اور وہ شادیوں کا وقت ہے، اس وقت دلہن میک اپ میں ہوتی ہے، دولہا میک اپ میں ہوتا ہے، تو وہ میک اپ اتار کر وضو کرنا، نماز پڑھنا، عشاء کی نماز دیکھیں اکثر و بیشتر شادیوں کے ماحول میں جائیے، جو لوگ نماز ہمیشہ پڑھتے ہیں وہ بھی بڑے مشکل سے پڑھ پاتے ہیں۔ کیوں؟ اگر جو ہے مسجد میں چلے گئے تو مہمان آ جائیں گے، بارات والے آ جائیں گے اور کہیں گے ہمارا استقبال نہیں کیا گیا، ہمیں ویلکم نہیں کہا گیا، مختلف بہانے ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کی خاص تاکید فرمائی ہے، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو، اور خصوصی بیچ کی نماز۔ مفسرین کہتے ہیں بیچ کی نماز مطلب ظہر عصر مغرب عشاء، تو بیچ کی نماز یہ عصر کی نماز ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو عشاء کی نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا تو اگر وہ چل نہیں سکتا ہے تو اپنے سرین کے بل، اپنے ہپ کے بل جو ہے گھسک گھسک کے مسجد میں آتا۔ والفجر ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ عربی زبان بڑی پیاری زبان ہے، بڑی رچ، بڑی مالدار ہے۔
بڑی مالدار ہے. ہر لمحے کے لیے ایک ایک جو ہے وقت متعین کیا گیا ہے. ہمارے پاس اے ایم پی ایم ہے، بس اے ایم صبح جو ہے رات میں 12 بجے سے لے کر دن کے 12 بجے تک، پھر 12 بجے سے لے کر رات کے 12 بجے تک پی ایم ہے. عربی میں جو ہے فجر ہے، پھر اس کے بعد جو فجر صادق، پھر اس کے بعد جو ہے ضحیٰ چاش کا وقت، پھر جو ہے ظہر، پھر عصر، پھر مغرب. یعنی یہ اوقات بتلاتے ہیں، اوقات بتلاتے ہیں. تو لیال جو لیلہ کا لفظ ہے عربی زبان میں یہ دن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. عرب کہتے ہیں ثلاث لیالی بقینا من ذی الحجہ، 3 دن ذی الحجہ کے باقی، یعنی 27 ذی الحجہ چل رہا ہے. کیونکہ اسلامی تاریخ رات سے شروع ہوتی ہے، رات سے مغرب کے ٹائم سے شروع ہوتی ہے. مغرب کے ٹائم سے جو ہے اسلامی تاریخ شروع ہوتی ہے. یعنی انشاءاللہ العزیز آج مغرب کی نماز سے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ شروع ہو رہی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے. یعنی اگر کوئی انسان اپنا بال بنانا چاہتا ہو، ناخن کاٹنا چاہتا ہو، بغل کے بال یا ناف کے بال صاف، ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا چاہتا ہو، تو ذی الحجہ کے چاند دیکھنے سے پہلے یہ کام کر لینا ہے. اگر ذی الحجہ کے چاند دیکھنے کے بعد یہ کام کرتا ہے تو بعض علماء کے نزدیک یہ حرام ہے، حرام ہے، یعنی جائز نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص یہ کام کرنا چاہتا ہے تو آج مغرب کی اذان سے پہلے یہ کام کر لے. ایسا نہیں کہ جیسے ہمارے پاس صبح سے دن کا شمار ہوتا ہے، تو سوچے کہ رات کو 12 بجے چلا جاؤں گا، مغرب بعد چلا جاؤں گا، ابھی سیلون میں بڑی بھیڑ ہے، تو نہیں، مغرب سے پہلے یہ سارے کام آپ کو کر لینے ضروری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 راتوں کی قسم کھا رہا ہے، یعنی عشر ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہم اردو میں دن کہتے ہیں، یا اگر تفصیل میں دن اور رات کہہ دیتے ہیں، لیکن مختصر طور پر ہم کہتے ہیں 10 دن. آپ کب سعودی جا رہے ہیں؟ 10 دن بعد جا رہے ہیں. کوئی نہیں کہتا 10 دن اور رات کے بعد جا رہے ہیں، یا 10 رات کے بعد جا رہے ہیں، ایسا نہیں کہتے. تو یہ ہر زبان کی ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے، خاصیت ہوتی ہے. تو عربی میں لیلہ کا مطلب لیلۃ، لیالی اس کی جمع ہے، دن اور رات دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس آیت میں ذی الحجہ کے پہلے 10 دن مراد ہیں. یہ وضاحت اس لیے میں کر رہا ہوں کہ رات کے حساب سے رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ذی الحجہ کی رات سے افضل ہیں، اور ذی الحجہ کے 10 دن یعنی ڈے جسے کہا جاتا ہے اجالے والا، یعنی سورج کے نکلنے سے سورج کے ڈوبنے تک یہ ڈے جو ہیں یہ رمضان کے ڈیز سے بھی افضل ہیں. یہ نقطہ سمجھنا نہایت ضروری ہے. کیوں؟ رمضان بڑی فضیلت والا دن ہے. رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ ادا کرتے ہیں، غم خواری کرتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن حج نہیں کر سکتے. ذی الحجہ کے ایام میں آپ کو روزہ بھی رکھنا ہے، نمازیں بھی پڑھنا ہے، آپ جو صدقہ بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی اگر کسی کے ذی الحجہ کے مہینے میں واجب ہوتی ہے زکوٰۃ بھی ادا کرے گا، تلاوت قرآن مجید بھی کرنی ہے، اور ایک ایکسٹرا جو ہے چیز ہے جو حج ہے. اسی لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ ذی الحجہ کے ڈیز، دن یہ زیادہ افضل ہیں. اور خود اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن بڑی فضیلت والے ہیں. یہاں پر یہ نقطہ آپ کو میں سمجھاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ عبادتیں کسی دن اور کسی رات کے ساتھ خاص نہیں، ہمیں ہمیشہ عبادت کرنا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری اللہ یعنی اللہ کی عبادت کریں. اب لوگ یہ کہیں گے نہیں میں صرف فضائل والے دن میں عبادت کروں گا، ذی الحجہ کے 10 دن، اس کے بعد محرم کے بھی عشرے کی فضیلت ہے تو محرم میں کروں گا، پھر رمضان کا انتظار کروں گا،
صرف فضیلت والے دنوں میں عبادت کروں گا تو یہ صحیح نہیں ہے. گویا کہ آپ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں. گویا کہ آپ کو اللہ نے جس مقصد کے تحت پیدا کیا وہ مقصد ادا نہیں کر رہے ہیں. آپ صرف آفر ڈھونڈ رہے ہیں. جبکہ 5 وقت نمازیں پڑھنا آپ پر فرض ہے. اور ذوالحجہ کے روزے جو کوئی عرفہ کا روزہ رکھتا ہے یا کوئی پورے 9 دن کے روزے رکھتا ہے، پورے 9 دن کے روزے بھی آپ رکھیں یا صرف عرفہ کا روزہ رکھیں اور آپ فجر کی نماز ترک کر دیں تو آپ گنہگار ہوں گے. گنہگار ہوں گے. آپ یہ سوچیں گے میں نے تو بڑی فضیلت والے ایام میں رمضان کے پورے 1 مہینے میں نے روزہ رکھا، نماز بھی پڑھی، تراویح بھی پڑھی، اور پھر جیسے شوال کا چاند نظر آیا اس کے بعد سے آپ نے نمازیں ترک کر دیں تو 1 مہینہ آپ نے اللہ کی عبادت کی اور 11 مہینے آپ نے اللہ کی عبادت کو ترک کر دیا. تو بتائیے کہ آپ کے جو ترازو ہوں گے اس میں کون سا پلہ بھاری ہوگا؟ ہاں، فضیلت والے ایام ہیں، فضیلت والے جو راتیں ہیں، کچھ جو ہیں ایام کی فضیلت ہے، کچھ راتوں کی فضیلت ہے. اس میں جب آپ عبادت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے. اور یہ ایام اور راتیں فضیلت والی کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی اس پر جو ہے شیطان غالب آ جاتا ہے. تو ہر موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جاگنے کے لیے ایسے ایام لاتا ہے کہ اگر آپ سستی کر رہے ہیں، ذوالحجہ کا مہینہ آ گیا، پھر بیدار ہو جائیں، پھر اللہ کی عبادت کریں. پھر آپ کے عبادت میں تھوڑی کوتاہی آ گئی، پھر محرم کا روزہ آ گیا اور جو ہے عاشورہ کا روزہ آ گیا. یہ مقصد ہے. ان چیزوں کو سمجھنا نہایت ضروری ہے. ورنہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، لوگ یہ سوچتے ہیں رمضان کی عبادت ہم نے کر لی اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا. حج ہم نے کر لیا ہے، نماز کا پتہ ہی نہیں. 5 وقتہ نمازیں آپ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو حج اور عمرہ کرنا ہے. حج ایک الگ عبادت تو ہے لیکن وہ کنیکٹڈ ہے، انٹر کنیکٹڈ ہے نماز کے ساتھ. یہ مسئلہ سمجھنا نہایت ضروری ہے. اب قربانی کرتے ہیں. قربانی ایک فیشن ہو چکا ہے، میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں، فیشن. لیکن اگر آپ نے قربانی کی 1000 بکرے قربانی کر دیا، آپ نے پورے غریبوں مسکینوں کو آپ نے کھانا کھلا دیا، لیکن اس دن کی فجر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی، وہ زیرو. سمجھ لیجیے، اچھی طرح سمجھ لیجیے. کیوں؟ فجر کی نماز فرض ہے. یہاں تک کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں خیر من الدنیا و ما فیہا ہے. وہ سنتیں سفر میں بھی ترک نہیں کرنی ہیں. اور قربانی سنت ابراہیمی ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور نہ کرنے والے کے لیے وعید ہے، من وجد ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا. جس کے پاس طاقت ہے، قربانی نہیں کر رہا ہے تو ہماری عیدگاہ کے پاس نہ آئے. کافر نہیں ہوا، کافر نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کافر ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں سمجھنا نہایت ضروری ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں، سال میں 1 بار عمرہ کر لیا، زندگی میں جو ہے کئی حج کر لیے، نمازیں ہماری غائب ہیں، حقوق العباد ہمارے جو ہے اس میں کوتاہی ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے قربانی کر لی، بڑا جانور ذبح کر دیا، لوگوں میں جو ہے گوشت تقسیم کر دیا، لوگ خوش ہو گئے، ہم نے بڑا سوشل کام کیا، مسلمانوں کے محلے میں جا کے قربانی کیا، گاؤں میں قربانی بھیج دیا. یہ ساری چیزیں میرے بھائی اور بزرگوں بیکار ہے اگر آپ نے اسلام کے بنیادی ارکان پر عمل نہیں کیا ہے. تو بنیادی ارکان کیا ہے؟ شہادتین، توحید کے بغیر آپ کی ساری عبادتیں بیکار ہیں. دوسرا نماز نہیں پڑھتے آپ کی ساری عبادتیں بیکار ہیں. روزہ نہیں رکھتے آپ کی ساری عبادتیں بیکار ہیں. روزہ رکھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے آپ کا روزہ بیکار ہے. یہ ساری عبادتیں انٹر کنیکٹڈ ہیں، ایک دوسرے سے ملی جلی ہیں، الگ الگ نہیں ہیں، مستقل نہیں ہیں. لوگ حج کرنے بھی جاتے ہیں، نمازیں ترک کر دیتے ہیں.
سوچتے ہیں طواف میں نے خوب کر لیا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ غلط فہمی مت پال لیجئے کہ ہمارا حج ایک الگ عبادت ہے، وہ الگ چیز ہے، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں بھی دیکھ لیجئے آپ کا جو جسم ہے انٹر کنیکٹڈ ہے۔ آپ کی آنکھ میں درد ہوگا، آپ ٹیبلٹ منہ میں نہیں لیں گے کہ آنکھ جانے، آنکھ کو درد ہے آنکھ ٹیبلٹ استعمال کر لیں۔ انجیکشن لے رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، آنکھ کا انجیکشن لے رہے ہیں، آنکھ جانے نہیں۔ ہر چیز انٹر کنیکٹڈ ہے، ایک دوسرے سے ملی جلی۔ درد ہوتا ہے آپ کو، درد کہاں ہو رہا ہے نہیں معلوم۔ تو ایسے ہی اسلام کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ الگ الگ پیکج نہیں ہے، یہ سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اور اس میں سب سے پہلا جو ہے توحید ہے، اور توحید کے بعد نماز آتی ہے۔ بقیہ عبادتوں میں تھوڑی بہت کوتاہی کمی بیشی ہو گئی، یہ دو چیزیں اگر آپ کی پختہ اور مضبوط ہیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کوتاہیوں کو معاف کر دے گا۔ پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ آتا ہے حقوق العباد کا، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا، دنیا کے ایام، یہاں پر یوم کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی ڈیز۔ دنیا میں سب سے افضل ترین ایام ڈیز کون سے ہیں؟ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ اگر کوئی جہاد کے لیے بھی جائے، جہاد بڑی عبادت ہے، انسان اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے۔ فرمایا نہیں، ولا مثلہن فی سبیل اللہ الا رجل عفر وجہہ فی التراب، مگر وہ شخص جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تب برابر ہو سکتا ہے، ورنہ صرف جہاد میں جانے سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عمل ازکا واعظم عند اللہ اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحیٰ، کوئی بھی بہترین زیادہ اجر والا عمل ذوالحجہ میں، کوئی بھی سب سے زیادہ بہترین عمل، سب سے زیادہ اجر والا عمل ذوالحجہ میں ہوتا ہے، عشر ذوالحجہ میں ہوتا ہے، ذوالحجہ کے پہلے 10 ایام میں ہوتا ہے۔ کوئی بھی عمل ذوالحجہ کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کے فضائل تھے۔ اب یہ کیوں ان دنوں کو افضل مانا گیا؟ علامہ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ رمضان کے دن اور رات کی جو عبادتیں ہیں انہیں سامنے رکھیے، اور ذوالحجہ کے ایام ڈیز کو سامنے رکھیے، تو اس میں کچھ عبادتیں ایکسٹرا آتی ہیں جو رمضان میں نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے ڈیز یعنی دن یہ عشر ذوالحجہ کے زیادہ افضل ہیں۔ اس میں آپ حج ایکسٹرا کرتے ہیں، اور قربانی جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ بھی ایک ایکسٹرا جو ہے عمل ہم ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اور 11-12 جسے ایام تشریق کہا جاتا ہے اس میں ہم کرتے ہیں، تو اس لیے عمل جو ہے یہ دن زیادہ افضل والے ہیں۔ اب جب اس کی افضلیت ثابت ہوگی تو مختصر یہ کہ اس میں سب سے افضل کام، اس میں سب سے افضل ترین کام حج کرنا ہے، حج کرنا ہے۔ جس پر بھی حج فرض ہو چکا ہے اس کی مختلف تفاصیل ہیں، مختصر یہ کہ جو اللہ کے گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو اس پر حج کرنا فرض ہو گیا۔ اس میں چونکہ یہ فی الفور فرض نہیں ہوتا ہے، آپ اس میں ڈیلے کر سکتے ہیں، لیکن اتنا ڈیلے نہ کریں کہ کہیں آپ پر حج فرض ہوا اور کوئی ادا نہیں کر سکے، دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں، آپ کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تو جیسے فرض ہو گیا کر لینا افضل ہے، تاخیر کرنا جائز ہے، لیکن یہ تاخیر کہ میرے بچے کی بھی شادی نہیں ہوئی، ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہوا، اور ابھی میں عمر حج کر لوں گا جوانی میں تو اس کے بعد جو ہے بڑھاپے میں پھر جانا پڑے گا، اس لیے آخر میں جب ساری چیزوں سے فارغ ہو جاؤں گا، بچے پورے سیٹل ہو جائیں گے، اس کے بعد حج کرنے جاؤں گا، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ گویا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور کہیں
آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو گیا تو کیا کریں گے؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ فوراً جو ہے حج ادا کر لیا جائے، اور یہ سب سے افضل ترین عمل ہے ذی الحجہ کے 10 دنوں میں۔ دوسرا عمل جو ذی الحجہ کے 10 دنوں میں ہے وہ قربانی کرنا ہے۔ قربانی، بقیہ عبادتیں تو کامن ہیں، 10 دنوں میں قربانی کرنا ہے۔ قربانی کے تعلق سے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر آپ قربانی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور قربانی نہیں کرتے ہیں تو آپ کو عید کی نماز کے لیے جانا جائز نہیں ہے۔ لا یقربن، جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ اس کا معنی اچھی طرح سمجھتے ہیں، ہمارے عیدگاہ کے قریب ہرگز نہ آئیں، نون ثقیلہ لا یقربن، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب ہرگز نہ آئیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے قربانی کی طاقت کو ڈیفائن کیسے کیا جائے؟ کس کے پاس قربانی کی طاقت ہے نہیں ہے؟ آپ کے پاس دنیا کے ہر چیز کے لیے طاقت ہے، ہر چیز کے لیے۔ جہاں اسلام کا معاملہ آتا ہے، جہاں دین کا معاملہ آتا ہے، ہمارے سارے بجٹ جو ہے ختم ہو جاتے ہیں۔ قربانی میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ قربانی کے لیے ضروری نہیں کہ انسان بکرا ہی کرے۔ قربانی کے لیے بھی سمجھ لیجیے قربانی گھر کے ہر فرد کی طرف سے نہیں ہے، ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی۔ آج جو ہے ایک معتدل ماڈریٹ ٹائپ کا بکرا 15,000، 10 سے 15 کے بیچ میں مل جاتا ہے، 10 سے 15۔ بڑے جانور 4 سے 6 کے درمیان میں ایک حصہ مل جاتا ہے۔ اب آپ خود اپنا جائزہ لیجئے، خود اسس کیجئے کہ کیا آپ سال کے 12 مہینے میں اتنی سیونگ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کا جیب، آپ کی پاکٹ سال میں ایک بار 4 سے 6 ہزار قربانی کے لیے متحمل ہے یا نہیں ہے، یا 10 سے 15 ہزار کی متحمل ہے یا نہیں؟ آپ خود ڈیفائن کر لیجئے، خود فیصلہ کر لیجئے کہ آپ پر قربانی فرض ہے یا نہیں ہے، سنت موقدہ۔ میرے بھائیوں، آج بڑی کوتاہی کی جاتی ہے، بڑی کوتاہی، دونوں طرح کوتاہیاں ہیں، دونوں طرف سے۔ جو لوگ کرتے ہیں خوب ریا نمود ہوتا ہے، ہر انسان پہلے پوچھتا ہے بکرے کی منڈی کا ریٹ کیا چل رہا ہے، بہت سخت ہے، بہت ٹائٹ ہے۔ پھر بکرا لے کر آتے ہیں، کتنے میں لیا آپ نے؟ 12,000، تھوڑا مہنگا پڑ گیا جناب۔ ارے میرے پاس وہاں فلاں جو ہے منڈی میں تو یہ 9,000 میں ملتا تھا۔ یہ پوری ساری چیزیں آپ کے اخلاص کو برباد کر رہی ہیں، برباد کر رہی ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھ لیجئے، قربانی کا بکرا پہلے لایا جاتا ہے تاکہ بچے اس سے انجوائے کریں، یہ بھی ایک نیا فیشن ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے قربانی میں جو اخلاص ہونا چاہیے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم۔ جانور کتنے کا ہے، کتنے kg جس کا ہے، آج آن لائن قربانیاں ہو رہی تو اس میں بھی لکھا جا رہا ہے کہ گوشت 11 سے 12 کے بیچ میں ہوگا، تاکہ چونکہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ اپ ہو گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے قربانی کے اخلاص کو ختم کر دیتی ہیں۔ اللہ کو کتنے kg کا نہیں پہنچتا ہے۔ تقوی، وہ جذبہ کہ آپ اللہ کے راستے میں ہر چیز قربان کر سکتے ہیں، اپنی انا کو، اپنے ایگو کو، اپنی رشتہ داری کو، اگر آپ کے رشتہ دار کفر و شرک میں مبتلا ہیں اسے بھی قربان کر سکتے ہیں۔ یہ جذبہ ہر سال ریوائیو کیا جاتا ہے، رینیو کیا جاتا ہے، تاکہ ایک مسلمان اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے آج ایک جانور ذبح کر رہا ہے، کل اگر اس کو اپنی جان قربان کرنی ہو تو اس کے لیے تیار رہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، دین کی تعلیم اچھی طرح سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما، ہم سے جو کوتاہیاں ہو رہی اللہ ان کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔